اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی شوکت کو 4 چاند لگ گئے اور کفر کے گر صف ماتم بجھ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھے اور مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی علل اعلان نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل اسلام ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہو گیا، اور حضرت عمر نے ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دین حق پر ہیں اور کفار باطل پر، تو ہم اپنے دین کو کیوں چھپائے؟ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھ سے وہ مجلس کبھی باقی نہیں رہ سکتے جس میں کفر کی مدد کے لیے نہ بیٹھا تھا، مگر اب اسلام کے اظہار و امداد کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور کلمہ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ یہ سن کر آپ پر جپٹ پڑے اور سب نے مل کر حملہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک مشرک کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر اپنی دونوں انگلیاں اس کی دونوں آنکھوں میں ڈال دی۔ جو ہی وہ شخص چیخا تو مشرکین حضرت عمر کے خوف سے بھاگ گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان مجلس میں آواز حق بلند کی اور کفار کو چیلنج دیا کہ جو شخص نبی برحق اور دین حق کی مخالفت کرے گا تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی مجلس باقی نہیں رہے جس میں میں نے اعلان حق نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور کعبہ کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے تھے اور آپ کے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ آپ نے خانہ کعبہ کا اعلانیہ طواف کیا اور مسلمانوں نے کلم کلا نماز پڑھی۔